हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरिस खान एंड वेलकम टू एच के एनालिटिका। आज हम डिस्कस करेंगे कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर जो है वो एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान लड़ी गई। जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू एंड हुई तो उसके बाद दुनिया बाईपोलर हो गई। एक तरफ सोवियत यूनियन था और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स था। तो ये 1947 से लेकर 1991 तक लड़ी गई। कोल्ड वॉर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री के हवाले से। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, और इसके अलावा अगर आप जो है वो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो कोल्ड वॉर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। कोल्ड वॉर के ऊपर मेरे 4 से 5 लेक्चर्स की सीरीज़ होगी। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है और इसके बाद जो है मैं 4 से 5 और लेक्चर्स जो है वो कोल्ड वॉर के ऊपर डिलीवर करूँगा। ये एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स है जिसमें मैं सारे इवेंट्स डिस्कस करूँगा कोल्ड वॉर के। जितने भी कोल्ड वॉर में जो इवेंट्स हुए स्टेप बाय स्टेप में एक एक इवेंट को जो है मैं कवर करूँगा। सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूँगा कि बेसिकली ये कोल्ड वॉर है क्या। कोल्ड वॉर जब यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के दरमियान जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ गए थे, तो उस वक्त दुनिया जो है वो 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई। एक का नाम था वेस्टर्न ब्लॉक और दूसरे का नाम था ईस्टर्न ब्लॉक। ये जो ब्लू कलर में जो कंट्रीज़ आपको नज़र आ रही है ये वेस्टर्न ब्लॉक है, और जो रेड कलर में जो कंट्रीज़ नज़र आ रही है ये ईस्टर्न ब्लॉक है। ईस्टर्न ब्लॉक को यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रोल करने लगा और ईस्टर्न ब्लॉक को जो सोवियत यूनियन कंट्रोल करने लगा। ईस्टर्न ब्लॉक में जो है वो हमारे पास जैसे कि फ्रांस हो गया, बरतानिया हो गई, बेल्जियम हो गई, ऑस्ट्रिया हो गई, ये कंट्रीज जो ये ईस्टर्न ब्लॉक वेस्टर्न ब्लॉक में थी। और ईस्टर्न ब्लॉक में जैसे कि पोलैंड हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, रोमानिया हो गया, बल्गारिया हो गई, इसके अलावा सोवियत यूनियन हो गई, ये जो है ये ईस्टर्न ब्लॉक में थे। दुनिया जो है वो 2 ब्लॉक्स में डिवाइड होगी कोल्ड वॉर में। कोल्ड वॉर जो था ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और आइडियोलॉजिकल वॉर था यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के दरमियान। ये वॉर जो है ये स्पेस में भी लड़ी गई, और स्पेस वॉर में जो है वो सोवियत यूनियन यूएसए से काफ़ी आगे था। जैसे कि मैंने पहले बताया कि स्पेस वॉर में सोवियत यूनियन यूएसए से काफ़ी आगे था। तो सबसे पहला जो सैटेलाइट था स्पुतनिक 1, वो 1954 में सोवियत यूनियन ने स्पेस में भेजा। इसके अलावा जो सबसे पहले खलाबाज था यूरी गैगरिन, वो भी 1961 में सोवियत यूनियन में ने भेजा स्पेस में। इसके अलावा फर्स्ट वुमेन इन स्पेस भी जो है वो सोवियत यूनियन ही की थी, वैलेंटाइन टेरेश्कोवा, जिनको 1963 में भेजा गया। इसके अलावा फर्स्ट एनिमल इन स्पेस जिनका नाम लाइका था, वो भी सोवियत यूनियन ने भेजा। इन सब इवेंट्स को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि सोवियत यूनियन स्पेस रेस में जो यूएसए से काफ़ी आगे था। ये जो कोल्ड वॉर था इट वाज फॉट विद नो बुलेट। इसका मतलब ये कि ये जो है ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हुई यूएसए और सोवियत यूनियन के दरमियान। यूएसए और सोवियत यूनियन के दरमियान जो है वो डायरेक्टली एक गोली भी नहीं चली। ये वॉर जो है ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को टारगेट किया गया, ये प्रॉक्सी के थ्रू लड़ी गई। सोवियत यूनियन और यूएसए के दरमियान डायरेक्ट ये वॉर नहीं लड़ी गई। कोल्ड वॉर जो है ये 4th जनरेशन वॉर थी। ये 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, इसके अलावा जो बाकी जो 1st जनरेशन, 2nd और 3rd जनरेशन है, इसके ऊपर जो मैं एक कंप्लीट लेक्चर जो है वो बनाऊंगा कि ये 4th जनरेशन वॉर क्या है, 5th जनरेशन वॉर क्या है, 1st जनरेशन क्या है, 2nd और 3rd, इसके ऊपर मैं जो है वो एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा। फिर उसमें मैं डिटेल से समझाऊंगा कि ये है क्या बेसिकली। ये कोल्ड वॉर ऐसी वॉर थी जिसमें हर कोई जो है वो इन्वॉल्व था, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे कि आर्टिस्ट हो गए, एक्टर्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, स्पोर्ट्समैन, राइटर, रिलीजियस स्कॉलर्स, ये सारे के सारे इन्वॉल्व थे कोल्ड वॉर में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कोल्ड वॉर जैसे कि मैंने पहले बताया ये सुपर पावर से मेरा मतलब है यूएसए और सोवियत यूनियन, ये इनके दरमियान डायरेक्टली नहीं लड़ी गई, ये प्रॉक्सी के थ्रू लड़ी गई, थर्ड कंट्रीज़ को टारगेट करके। प्रॉक्सी वॉर को जो है मैं इस पिक्चर के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सीरिया जैसे कि आपको पता है कि वहाँ पे सिविल वॉर चल रही है। अब तो वहाँ पे काफ़ी हद तक जो है वो स्टेबिलिटी आ गई, लेकिन वहाँ पे जो सिविल वॉर की जो सिचुएशन थी 2020 से पहले, 2013 से लेकर स्पेशली 2020 तक, वहाँ पे जो सिविल वॉर की जो सिचुएशन थी
وہاں پہ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ جو ریبل گروپس تھے ان کو یونائٹڈ اسٹیٹ سپورٹ کرتے تھے، اور جو گورنمنٹ تھے بشار الاسد کی جو گورنمنٹ تھی ان کو جو ہے وہ رشیا سپورٹ کرتے تھے۔ تھرڈ پارٹیز کو سپورٹ کرنا اپنی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کو جو ہے پراکسی وار کہتے ہیں۔ کولڈ وار کے دوران جو 1947 سے لے کے 1991 تک لڑی گئی، ان پیریڈ کے درمیان دنیا جو ہے وہ 3 آرڈر میں تقسیم ہو گئی: فرسٹ ورلڈ، سیکنڈ ورلڈ اور تھرڈ ورلڈ۔ فرسٹ ورلڈ کنٹریز ان کنٹریز کو کہتے تھے جو یو ایس اے کے الائز تھے، سیکنڈ ورلڈ کنٹریز ان کنٹریز کو کہتے تھے جو سوویت یونین کے الائز تھے، اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز وہ کنٹریز کا کہلاتی تھی جو نیوٹرل تھے، جو نہ یو ایس اے کے بلاک میں تھے نہ سوویت یونین کے بلاک میں تھے۔ اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو بلو کلر کی کنٹریز ہیں ان کو فرسٹ ورلڈ کنٹریز کہا جاتا تھا، جو ریڈ کلر کی جو کنٹریز ہیں ان کو سیکنڈ ورلڈ کہا جاتا تھا، اور جو گرین ورلڈ کی کنٹریز ہیں ان کو جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہا جاتا تھا۔ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اکثر جو ساؤتھ امریکن، افریقن اور کچھ ایشین کنٹریز تھے جن کو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہا جاتا تھا۔ یہ جو ہے یہ نیوٹرل تھے، یہ نہ سوویت یونین کے بلاک میں تھے نہ یو ایس اے کے بلاک میں تھے۔ کمیونزم کو سمجھے بغیر آپ کولڈ وار کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اب ہم کمیونزم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کی بریف ڈیفینیشن پڑھیں گے کہ کمیونزم بیسیکلی ہے کیا۔ کمیونزم ایک پولیٹیکل اور اکنامک فلسفی اور یہ کلاس لیس سوسائٹی کی بات کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی مینز آف پروڈکشن ہے، جیسے کہ مائنز ہو گئی، فیکٹریز ہو گئے، یہ سارے کے سارے پبلک آن ہونی چاہیے، ان کے اوپر جو ہے پبلک کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ اگر ہم کمیونزم کو ایک ہی سینٹینس میں جو ہے وہ کنکلوڈ کرے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان سے اس کی ایبلٹی کے مطابق کام لینا چاہیے، اور اس کو ان کی ضرورت کے مطابق جو معاوضہ دینا چاہیے۔ یعنی اگر ایک ڈاکٹر ہے تو اس سے ڈاکٹر کے کام لینا چاہیے، ایک انجینئر ہے اس سے انجینئرنگ کا کام لینا چاہیے، ایک لائر ہے تو ان سے لاء کا کام لینا چاہیے، لیکن ان کو جو معاوضہ ہے وہ ان کی ضرورت کے مطابق دینا چاہیے۔ کمیونزم کی فلسفی جو ہے یہ بہت پرانی ہے، اس کے بارے میں پلیٹو نے بھی اپنی کتاب دی ریپبلک میں بات کی تھی، لیکن فادر آف ماڈرن کمیونزم جو ہے وہ کارل مارکس کو کہتے ہیں۔ کارل مارکس نے فریڈرک اینگل کے ساتھ 1848 میں کمیونسٹ مینیفیسٹو لکھی تھی، جس میں انہوں نے کمیونزم کی مینیفیسٹو کو کلیئرلی واضح کیا۔ کارل مارکس کے مطابق دنیا میں جو پاورٹی ہے اس کی وجہ نان اویلیبلٹی آف ریسورسز نہیں ہے بلکہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے۔ یعنی دنیا میں جو غربت کی وجہ ہے یہ ریسورسز کا نہ ہونا نہیں ہے بلکہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ غربت ہے۔ کارل مارکس کے اس بات کو بی بی سی کے ایک رپورٹ نے کلیئرلی جسٹیفائی کیا۔ بی بی سی کے ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کا جو 1% لوگ ہے وہ 80% ویلتھ کو جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ دنیا کتنی ان ایکولی جو ہے وہ ڈیوائڈ ہے۔ اگر ہم دنیا کی ویلتھ کو جو ہے وہ ہر انسان کے اوپر تقسیم کرے تو دنیا میں ہر انسان کے حصے میں $10,000 آئیں گے۔ کمیونزم کی جو آئیڈیالوجی تھی یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز نے ویلکم کیا، کیونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہے یہ جو ویسٹرن پاور تھے انہوں نے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو جو ہے کولونائز کیا ہوا تھا، تو وہاں پہ ڈسکرمنیشن بہت زیادہ تھی۔ اپنی اس ڈسکرمنیشن کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کمیونزم کی پالیسی کو اڈاپٹ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ایک ایسا ٹائم تھا جب 1/3 ورلڈ کے جو ہے وہ 1/3 کنٹریز نے کمیونسٹ آئیڈیالوجی کو فالو کیا، یعنی دنیا کی 1/3 کنٹریز جو وہ کمیونسٹ کنٹریز بن گئی تھی۔ 1918 میں جب ورلڈ وار 1 اینڈ ہوئی تو اس کے بعد کولونائزیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوا۔ دنیا یہ جو ویسٹرن کنٹریز تھے انہوں نے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو کولونائز کرنا سٹارٹ کیا، لیکن ورلڈ وار 2 کے بعد ڈی کولونائزیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوا۔ جیسے ہی ڈی کولونائزیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوا، جو نیولی انڈیپینڈنٹ کنٹریز تھے جو آزادی حاصل کر رہے تھے، سوویت یونین اور یو ایس اے کے درمیان ایک ریس سٹارٹ ہوا کہ وہ ان نیولی انڈیپینڈنٹ کنٹریز کے اوپر اپنی آئیڈیالوجیز امپلیمنٹ کرے۔ سوویت یونین چاہتا تھا کہ وہ جو نیولی انڈیپینڈنٹ کنٹریز ہے وہ کمیونسٹ کنٹریز بنے، اور دوسری طرف یو ایس اے یہ چاہتا تھا کہ وہ کیپٹلسٹ کنٹریز بنے، وہ کمیونزم کی طرف نہ جائے۔ ان کے درمیان سوویت یونین اور یو ایس اے کے درمیان ایک ریس سٹارٹ ہوا کہ ان کنٹریز کو جو ہے وہ کون کنٹرول کرے گا۔
یہ جو 1960s کا ٹائم پیریڈ تھا، اس ٹائم پیریڈ کو ڈیکیڈ آف انڈیپینڈنس کہا جاتا ہے، کیونکہ اس ایرا میں جو ہے بہت سارے کنٹریز آزاد ہوئے۔ اب ہم ٹائم لائن ڈسکس کریں گے کولڈ وار کا۔ اب سب سے پہلے ہم جو ہے وہ دا بگننگ آف کولڈ وار ڈسکس کریں گے اپنے سیریز آف لیکچر میں۔ پھر اس کے بعد یو ایس پالیسی ٹو کمبیٹ یو ایس ایس آر گروئنگ انفلوئنس، پھر یہ ڈسکس کریں گے۔ پھر فارمیشن آف نیٹو ڈسکس کریں گے، کورین وار ڈسکس کریں گے، سوئس کنال کرائسس ڈسکس کریں گے، اس کے علاوہ ویتنام وار ڈسکس کریں گے، کیوبن ریولیوشن ڈسکس کریں گے، اس کے علاوہ U2 انسیڈنٹ ڈسکس کریں گے، کیوبن میزائل کرائسس ڈسکس کریں گے، افغان وار ڈسکس کریں گے، ڈس انٹیگریشن آف USSR ڈسکس کریں گے۔ ان سارے ٹاپکس کے اوپر میرا ایک سیریز آف لیکچرز ہوگا۔ میرا جو سیریز آف لیکچرز ہے، میں ان میں جو ہے یہ سارے ٹاپکس جو ہے وہ ون بائی ون سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ڈسکس کروں گا۔ یہ سارے ایونٹس جو میں نے لکھے، یہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ایونٹس ہوئے، یہ سارے ایونٹس جو ہے میں اپنی سیریز آف لیکچرز میں جو ہے وہ ڈسکس کروں گا۔ میرے جو سیکنڈ لیکچر ہوگا وہ دا بگننگ آف کولڈ وار کے اوپر ہوگا، کہ کولڈ وار کب سٹارٹ ہوئی، کیسے سٹارٹ ہوئی۔ کچھ رائٹرز کے مطابق یہ بولشوک ریولیوشن جو رشیا میں 1917 میں آیا، اس سے کولڈ وار سٹارٹ ہوئی۔ کچھ رائٹرز کہتے ہیں کہ یہ جیسے ورلڈ وار 2 اینڈ ہوئی 1945 میں، وہاں سے جو ہے کولڈ وار کی شروعات ہوئی۔ اور کچھ رائٹرز کا یہ ماننا ہے کہ یہ 1947 میں سٹارٹ ہوئی۔ تو میں یہ سارے جو ہے یہ ان فیکٹس اور فگر کو جو ہے وہ میں اپنے سیکنڈ لیکچر میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا۔ سو اسٹے ٹیونڈ۔